الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس اجلاس کے صدر محترم اور اس اجلاس کے مہمان خصوصی شریمنت چھترپتی شاہو جی مہاراج، یہ موقع بڑے گرو کا، فخر کا ہے. کولہاپور میں قومی ایکتا سمیلن لیکن جیسے میں نے کولہاپور کو دیکھا، سنا، جانا تو ضرورت اس بات کی ہرگز نہیں ہے کہ کولہاپور میں کوئی ایکتا کا سمیلن کیا جائے. بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ کولہاپور والے کولہاپور کی مثالیں لے کر پورے بھارت میں ایکتا سمیلن کریں. زور سے جے ہو کہہ دو بھائی. جن لوگوں نے راستہ دکھایا دیش کو، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے چیزیں اپنی دولت سے اپنے لیے نہیں بنائی بلکہ دوسروں کے لیے بنائی، اگر ان کا جے نہیں ہوگا زور سے تو کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ بزرگوں اور دوستوں، مولانا چترویدی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے گیتا اور کئی دوسرے ویدوں کے منتروں کے ذریعے ہمارے برادران وطن کے مختلف مذہبی عقائد، جس میں وحدانیت کا سب سے ایک ایشور ہونے کا، ایک پرمیشور ہونے کا، جس میں سب سے زیادہ جس میں زور دیا گیا ہے، اور یہی قرآن ہے کہ اس کے ایک ہونے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. جو پرمیشور ہے، جو ایشور ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اس میدان میں جو دسہرہ میدان ہے، اور یہ بھی انہی کا بنایا ہوا ہے، چھترپتی شاہو جی مہاراج کا، یہاں جمع ہے. میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں
اس علاقے کے مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا چترویدی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان جو انسان ہو، اور کوئی بھی جاندار جو جاندار ہو، وہ مسلمان کا غیر نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ اپنی گفتگو میں اپنے اور پرائے کا ذکر کرتے ہیں، وہ بڑا انجانا پن ہے۔ یہ میں جہالت تو نہیں کہوں گا، لیکن بڑا انجانا پن ہے۔ کوئی ہمارا غیر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، راتوں کو رو رو کے دعا کرتے ہیں، امت کے لیے تو کرتے ہی ہیں، انسانیت کے لیے کرتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے، ان کو صحیح راستہ دکھا دیجیے۔ جب زخموں سے چور ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے آپ اجازت دے دیجیے، بس حکم نہیں دیجیے، اجازت دے دیجیے، بس ہم پہاڑوں کو ملا دیں گے، یہ بستی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ یہ میرے اپنے ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، قوم لا یعلمون، یہ مجھے نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ اگر کوئی مجھے نہیں پہچانتا تو اس کے لیے سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے رویے کو بدلنا ہوگا، سوچ کو بدلنا ہوگا، اس سوچ پر لے جانا ہوگا جس سوچ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا۔ اپنائیت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قربانی دینے کے جذبے کے ساتھ معاملہ ان کے ساتھ ہوگا جو آپ کے ہم نشین ہیں، ہم وطن ہیں، اور جو ناراض ہیں آپ سے، خفا ہیں ان سے، آپ سے، ان کے ساتھ صبر کے ساتھ ہوگا، جبر کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ نہیں ہوگا، اینٹ کا جواب پھول کے ساتھ ہوگا، محبت کے ساتھ ہوگا، مسکراہٹ کے ساتھ ہوگا، شرافت کے ساتھ ہوگا، خلوص کے ساتھ ہوگا، اس امید کے ساتھ ہوگا کہ مالک یہ بھی آپ کے بنائے ہوئے ہیں، ہم بھی آپ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہم سے خفا ہے، مالک ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیجئے، آپ ڈال دیجئے۔ اگر اس مالک پر یقین ہے اور اس مالک کی حکومت پر، بادشاہت پر، طاقت پر یقین ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو، کوئی مذہب آپ کو، کوئی قرآن آپ کو، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو غصے کے جواب میں غصے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جب ہم نے اور آپ نے غصے کے جواب میں غصہ دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رون دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس رسی کو جو مضبوطی سے پکڑے کے رکھنی تھی، اس رسی کو چھوڑ دیا۔ یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ساری تقریر کی، لیکن وہ سبق ہے جو ہمیں ملا ہے اللہ سے اور رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تذکرہ کر دیں۔ آپ یاد کریے، میں ذرا چھترپتی ساہو جی مہاراج کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آزادی کے بعد 1947 میں، یہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے پورے ملک میں، پورے بھارت میں آپ گھوم کر کے دیکھ لیجئے، کوئی راجا، کوئی نواب ایسا نہیں ملے گا جس نے سارے مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے چیزیں وقف کی ہوں، بنا کر کے دی ہوں۔
اور یہاں تو مثال یہ کہ مسلمانوں کے لیے آزادی کے وقت 1947 میں وہ میں ذکر کر رہا تھا، بیچ میں یہ بات آ گئی. اس کے بعد 1950 کے اراؤنڈ میں جب بھارت کا سنویدھان تیار ہو رہا تھا تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں کی بدولت کمزوروں کے لیے، بچھڑوں کے لیے، سماجی نابرابری کے شکار لوگوں کے لیے اس ملک میں ریزرویشن کا، آرکشن کا ارینجمنٹ کیا گیا. لیکن چھترپتی ساہو جی مہاراج نے تو 1902 میں، غالباً ابھی میں پڑھ رہا تھا، 1902 میں یہ کانسیپٹ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بچھڑوں کو ریزرویشن دیا جا سکتا ہے. کوئی کسی کے تصور میں نہیں تھا. تو آپ سوچئے کہ کتنا ویژنری آدمی تھے، وہ کتنا بڑا ویژن تھا ان کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ویژن کو دیکھا جائے. کون سا زمانہ تھا؟ لوگ آج میٹنگ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شہروں میں ہاسٹل بنائے جانے چاہیے تاکہ گاؤں کے بچے اور بچیاں آ کر کے وہاں ایک اچھے ماحول میں رہ کر کے تعلیم حاصل کر سکیں اعلیٰ. انہوں نے اس وقت بورڈنگ بنایا تھا، مسلمانوں کے لیے مسلم بورڈنگ بنا دیا. یہ احسانات، یہ سوچ، اس زمانے کے راجے اپنی دولت بنانے میں لگے ہوئے تھے اور وہ دولت اپنے لوگوں پر خرچ کرنے میں لگے ہوئے تھے، اسی لیے ان کا نام راج رشی رکھا گیا. اس کے علاوہ کسی کو راج رشی کا ٹائٹل نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا. کیسے قرض ادا کریں گے لوگ؟ ذرا سوچئے. اور عجیب حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت کے لوگ نہ جانتے نہیں، بھلا دیا لوگوں نے. کم سے کم مسلمانوں کو تو یاد رکھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، جگہ جگہ بتانا چاہیے کہ ایک چھترپتی ساہو جی مہاراج ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اتنے سارے کام کیے اور مسلمانوں کے لیے یہ کام کیا ہے. اس کی مثال ملنی مشکل ہے. میں جانتا ہوں کہ مسلمان راجوں نے بھی کچھ کام کیے ہیں، راجاؤں نے اپنے اپنے علاقے میں. اس کی مثالیں ملتی ہیں. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے؟ کھیل کیا ہو رہا ہے کہ چھترپتی شیوا جی مہاراج کے نام پر ہندوؤں اور مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے. کتنی مسجدیں انہوں نے بنائی تھی، کتنے مدرسوں کے لیے پیسہ جاری کیا تھا. یہ سارا ڈاکومنٹڈ ہے. چھترپتی شیوا جی مہاراج نے بھی. اور ایسا پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ ہندو ہردے سمراٹ تھے. صرف نہیں، وہ ہندوستانی ہردے سمراٹ تھے، پورے بھارت کے ہردے کے سمراٹ تھے. وہ مسلمانوں کے ہردے کے سمراٹ بھی تھے، وہ ہندوستانیوں کے سمراٹ تھے، وہ ہندوستانیوں کی بہادری کے پرتیک تھے. انہوں نے ہر چیز منظور کر لی. میں چھترپتی شیوا جی مہاراج کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ہر چیز منظور کر لی لیکن ظلم کے آگے جھکنا برداشت نہیں کیا. وہ کھڑے رہے. انہوں نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا. اصلی بھارتی تو وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز پہ سمجھوتا کر لے گا، عزت پہ سمجھوتا نہیں کرے گا. وہ ہمارے تھے اور اپنے علاقے میں اپنی رعایا کے لیے جہاں جہاں ان کی حکومت تھی، کوئی ایک مثال نہیں دی جا سکتی پورے ان کی حکومت کے زمانے میں کہ کسی ایک مسلمان کے ساتھ مسلمان ہونے کی وجہ سے انیائے ہوا ہو، اتیاچار ہوا ہو، ظلم ہوا ہو، کسی جگہ مسجد توڑی گئی ہو. کسی جگہ وہ تو مسجد بنانے والے تھے، بسانے والے تھے، آباد کرنے والے تھے. ان کے خزانے سے پیسے جاری ہوتے تھے. اور ان کی فوج میں جتنی کی پوسٹ تھیں، جتنی امپورٹنٹ جگہ تھیں جہاں سے ان کو ہرایا جا سکتا تھا یا ان کے لیے لڑکے جتایا جا سکتا تھا، وہ ساری جگہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. مسلمانوں پر بھروسہ تھا.
وہ اپنے عوام کے راجا تھے، وہ کسی ایک سیکٹ کے، ایک مذہب کے راجا نہیں تھے، وہ سب کے راجا تھے۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے یہ سب بات کہنے کی، کیونکہ ابھی تو ایسی باتیں لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، بولنا بھی نہیں چاہتے۔ سننا کیا چاہتے ہیں؟ سننا وہ چاہتے ہیں جو بانٹنے والی چیز ہو۔ وہ دشمن ہے، انسانیت کے دشمن ہیں جو بانٹنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ انسانیت کے دشمن ہیں، اگر مسلمان ہیں تو اسلام کے دشمن ہیں، اور اگر اسلام مسلمان نہیں ہے تو جس دھرم سے تعلق رکھتے ہیں اس دھرم کے بھی دشمن ہیں۔ انسانیت کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، غدار ہیں وہ لوگ جو اس دھرتی پہ اس مبارک زمین پر، میں اس سرزمین کو مبارک زمین کہتا ہوں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میدان عمل بنایا ہے اسے، یہ تمہاری کرم بھومی ہے، جنم بھومی تو ہے ہی ہے، کرم بھومی ہے۔ ہم الگ نہیں ہیں، ہم الگ نہیں ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ ہم الگ زبان ہو سکتی ہے، اور میں اپنے سب دوستوں سے کہتا ہوں، وہ لکھ کے بھی لایا تھا، کچھ کوشش بھی کر رہا تھا کہ کچھ مراٹھی میں بولوں۔ جو بولنا نہیں جانتا وہ بولنا چاہ رہا ہے، اور جو بول سکتے ہیں وہ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ کیوں نہیں ہم مراٹھی بول سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہماری زبان مراٹھی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ نے اعلان کیا ہم ان سے راضی ہیں۔ ان کے مبارک ساتھی نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ساری دنیا میں نکل گئے، اور لوگوں کے پاس گئے، لوگوں کو سچائی کی بات بتاتے تھے، اور تو کچھ نہیں کرتے تھے۔ ان کی سچائی، ان کی ایمانداری، ان کی شرافت، ان کا خلوص، ان کا محبت انسانیت کے لیے، ان کا تڑپنے والا دل لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا تھا۔ اب کیا کریں؟ اور ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، زبان ہماری کڑوی ہو گئی۔ وہ دو آدمی بولتے ہیں بکواس، اس کے جواب میں ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ دیکھو وہ دو آدمی کی اوقات کیا ہے۔ اس ملک کی 98% آبادی آپ کی محبت کی بھوکی ہے، آپ کی طرف ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہی ہے۔ آپ محبت کر کے تو دیکھیں، محبت دے کے تو دیکھیں۔ وہ 2% کو چھوڑ دیجئے، بھول جائیے، وہ فیصد میں ہے بھی نہیں، میں تو احتیاطاً 2 کہہ رہا ہوں۔